السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 اور 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیفا کیسے تکفرون تم کفر کرتے ہو باللہ اللہ کے ساتھ، بھی کا مطلب کے ساتھ، وکنتم اور تھے تم امواتا مردہ فاحیاکم پس اس نے تم کو زندہ کیا، ثم پھر یمیتکم وہ تمہیں مار ڈالے گا، ثم پھر یحییکم وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آیت میں 2 موتوں اور 2 زندگیوں کا تذکرہ ہے۔ پہلی موت سے مراد عدم نیست یعنی نہ ہونا ہے، اور پہلی زندگی ماں کے پیٹ سے نکل کر موت سے ہمکنار ہونے تک ہے، پھر موت آ جائے گی اور پھر آخرت کی زندگی دوسری زندگی ہوگی جس کا انکار کفار اور منکرین قیامت کرتے ہیں۔ شوکانی نے بعض علماء کی رائے ذکر کی ہے کہ قبر کی زندگی کما ہی دنیاوی زندگی ہی میں شامل ہوگی، مگر صحیح یہ ہے کہ برزخ کی زندگی حیات آخرت کا پیش خیمہ اور اس کا سرنامہ ہے، اس لیے اس کا تعلق آخرت کی زندگی سے ہے۔ والذی وہ بھی ہے جس نے خلق پیدا کیا لکم تمہارے لیے ما فی جو کچھ الارض زمین میں جمیعاً سب کا سب، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ اس سے استدلال کیا گیا کہ زمین کی اشیاء مخلوق کے لیے اصل حلت ہے، الا یہ کہ کسی چیز کی حرمت نص سے ثابت ہو، یعنی جس چیز کی بابت حرام ہونے کی صراحت نہ ہو وہ حلال متصور ہوگی۔ ثم پھر استوا وہ متوجہ ہوا الی السماء آسمانوں کی طرف، بعض پھر آسمان کی طرف قصد کیا، بعض سلف امت نے اس کا ترجمہ پھر آسمان کی طرف چڑھ گیا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا آسمانوں کے اوپر عرش پر چڑھنا اور خاص مواقع پر آسمان دنیا پر نزول اللہ کی صفات میں سے ہے، جن پر اسی طرح بغیر تاویل کے ایمان رکھنا ضروری ہے جس طرح قرآن یا حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ فسواہن پس ان کو بنا دیا، ٹھیک ٹھاک کر دیا، 7 سماوات آسمان، اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا۔ وہوا اور وہ بکل ہر چیز کو علیم خوب جاننے والا ہے، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ آسمان ایک حسی وجود اور حقیقت ہے، بعض بلندی کو سما سے تعبیر نہیں کیا گیا، محض صرف بلندی کو سما سے تعبیر نہیں کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی ہے کہ ان کی تعداد 7 ہے، اور حدیث کے مطابق دونوں آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور زمین کی بابت قرآن کریم میں ہے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ سورۃ طلاق کی آیت ہے، اور زمین بھی آسمان کی مثل ہے۔ اس سے زمین کی تعداد بھی 7 ہی معلوم ہوتی ہے، جس کی مزید تائید حدیث نبوی سے ہو جاتی ہے من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القیامة من 7 ارضین، جس نے ظلماً کسی کی ایک بالش زمین لے لی
تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے پہلے زمین کی تخلیق ہوئی ہے، لیکن سورۃ نازعات میں آسمان کے ذکر کے بعد فرمایا گیا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، زمین کو اس کے بعد بچھایا۔ اس کی توجیہ یہ کی گئی ہے کہ تخلیق پہلے زمین کی ہی ہوئی ہے، اور دحاہا صاف اور ہموار کر کے بچھانا ہے۔ تخلیق سے مختلف عمل ہے جو آسمان کی تخلیق کے بعد ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔